کوئی سرکش اور باغی اپنے مخالف کو پچھاڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، اس کی لیڈری، اس کی رہبری، اس کی رہنمائی اور اس کے کلمات کے سامنے جب کوئی زیرو ہو جاتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا، ناکام و نامراد ہوتا ہے، تو ایک ہی چیز اس دشمن کے پاس رہتی ہے کہ وہ اس کے موت کی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ختم ہونے، اس کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب ابلیس لعین شیطان اور اس کے ایجنٹوں ابو لہب، ابو جہل جیسوں نے ناکامی اور نامرادی پائی یا شیطان نے پائی اور اس کی بات کو کائنات میں رہنے والے ہر ذی شعور نے جھٹلا دیا، تو وہ پیغمبر الہی جو عرشوں پر مقرر ہوئے کائنات کی ہدایت کے لیے، کائنات کے رب نے مبعوث کیے، اس کے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے پیغمبر الہی سید کائنات، سرور کونین، شاف محشر، امام الانبیاء، امام الرسل، فخر موجودات، ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب عز و جل نے اپنے پاس بلایا، ان کو موت دی، وفات ہوئی، انتقال ہوا، پیغمبر الہی اللہ کے در پہ گئے، محشر میں تمہاری سفارش کے لیے گئے، بخشوانے کے لیے گئے، تو دنیا کے اندر ایک صرف گروہ باقی تھا اور وہ شیطان کا گروہ تھا، جس نے اس دن سکھ کا سانس لینے کی سوچی اور جشن منایا، اس نام سے منایا کہ آج میرا مد مقابل کائنات کو بتوں سے ہٹا کر، مورتیوں سے ہٹا کر، قبروں سے ہٹا کر، کعبۃ اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے بتوں کو ہٹا کر آج ہم نے وہ مراد پالی ہے کہ پیغمبر کائنات اس دنیا میں نہیں، اب کھل کر کھیلیں گے۔ تو جشن کی سوجھی تو پیغمبر کے مخالفوں کو سوجھی، پیغمبر کو ماننے والے تو 6 مہینے بعد روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے، ایسے روئے کہ ابو دردہ نابینا ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک زندہ نہیں رہتی، غم رسول کے جانے میں، غم پدر کے جانے میں، اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول 2-2.5 سال تک زندہ نہیں رہتے، لاغر ہو جاتے ہیں، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ خوش ہوا تو کفر ہوا، خوش ہوا تو دجل ہوا، خوش ہوا تو کذب ہوا، خوش ہوا منافقت ہوئی، خوش ہوا تو ہر وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ ہوا جس نے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، اس نے جشن منایا۔ پیغمبر کو ماننے والے تو نوحہ کا نہ ہوئے۔ یہ مختصر تمہید ہے۔ یہ مختصر تمہید ہے، اسلام کا کلمہ اول ہے۔ پیغمبروں کی بعثت سے تکلیف کن کو ہوئی؟ جنہوں نے کعبۃ اللہ میں مورتیاں لٹکائی تھیں۔ نبیوں کے آنے سے، مبعوث ہونے سے کن کی دکانیں بند ہوئی؟ جنہوں نے قبروں پہ، مزاروں پہ اپنے آستانے بنا رکھے تھے، جنہوں نے قبروں پہ چادریں چڑھائی اور عورتوں کے پردے کا خیال نہیں کیا، جنہوں نے قبر کی مٹی کو مبارک جانا لیکن اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، خوشی تو ان کو ہوئی۔ مسلمان کو زمین پر ایسا رسول موجود ہو
جو سارے رسولوں کا امام ہو، اس کے جانے پہ تو غمی ہوگی، خوشی کیوں ہوگی؟ یہ ہے اسلام کا نفسیاتی پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا نفسیاتی اثر، جس کو ہم نے عورتوں جیسے کپڑے پہن کر گویا بننے والے نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور کپڑوں پر نگ چاندی اور سونے کے لگائے، کبھی سرخ پہنا کبھی ریشم پہنا، نام رات رسول مقبول، اور اندر معلوم نہیں کیا چاہتا یہ کیا ہے۔ یہ ناچ گانے سے، طبلہ سر سے یہ کون سی تعلیم عام کرنا چاہتا ہے؟ مثالیں دیتا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول، اور وہ کیسے پڑھتے تھے؟ ان کی طرح طبلہ باجا اور بانسری کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تو ایک کافر نے ہجو کی، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مقابلے میں حسان ابن ثابت کو پیغمبر خدا نے کہا اس منبر پہ کھڑے ہو کے ایسے اشعار پڑھو کہ کفر کا تیا پانچا ہو جائے۔ انہوں نے سر میں نہیں پڑھے، انہوں نے فاروقی زبان میں پڑھے تھے۔ کیسے؟ وائے نقابی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اور یہ باجا بجا کر کون سا چیز پڑھی جاتی ہے؟ شعر پڑھنے کا علامہ اقبال نے شاعری کی حد کر دی۔ سارے شاعر آج تک ان کی شاعری کو چھونے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی ایڑیوں کے بل چل رہا ہے، کوئی سرین کے بل، کوئی گھسٹ رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے کہ کہیں علامہ اقبال کی شاعری کو ہم مات کر لیں۔ نہیں کر سکی۔ وہ سارے مولوی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اہل حدیث تھا، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو، ایسی شاعری ہوتی۔ اور علامہ اقبال کی آواز میں کوئی یہ گنگنانے والی باجا بانسری سے شاعری پڑھ کے تو دکھاؤ، یا علامہ اقبال کی آواز تو دکھاؤ کہ اس نے طبلہ و بانسری پہ شاعری کی ہو۔ شاعر ایسے ہوتے ہیں۔ شاعری علامہ اقبال نے کی اور ایک حسان ابن ثابت نے کی، ایسی شاعری کی کہ اس کے بعد کفر کے کسی امام کو شعروں میں نبی کائنات پر ہجو کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور جو کانوں کو سرور دے وہ تو صرف ڈگمگانے کے لیے ہوتا ہے، جھولنے کے لیے ہوتا ہے، روب اور دبدبے کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ان باتوں پہ مت جایا کرو۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، او یار اس نے کتنی پیاری آواز میں نے کہا کلمات سنو کیا رہا ہے، کیا رہا ہے؟ پیغمبر کی توہین، پیغمبر کو بھیجنے والے کی توہین، پیغمبر کو ماننے والوں کی توہین، صرف اس کی آواز میں لذت ہے، اس لیے کہ شیطان نے ڈالی۔ اگر رحمان میں ڈالی ہوتی تو لذت نہ ہوتی، جرت ہوتی، ہیبت ہوتی، اس کے اشعار میں ایسا کردار ہوتا کہ دوسرا عمل کی طرف چلے جاتا۔ یہ ساری رات محفل کرتے ہیں، صبح وہی لوگ جا کر تازہ استرا داڑھی پہ پھیر دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ انہی لوگوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر، پیغمبر فرمائے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے اتنا حصہ جہنم کی آگ میں داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ وہ سب شلواروں کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے شلواروں والے نعتیں ساری رات پڑھتے ہیں۔ صرف کھلے چوڑے کپڑے پہن کر سنت پہ عمل نہیں ہوتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ہے تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ جب میں پیغمبر کا نام لوں، نبی کا نام لوں تو ضرور پڑھنا ہے، ورنہ پچھلے جمعہ ہم نے حدیث بتائی تھی، جہنم میں جائے وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو کیا کیا پیغمبر کائنات نے؟ جبرائیل نے کہا فقل آمین، فقل تو آمین، پیغمبر سے کہا آمین کہو کہ جو تجھ پر درود نہ پڑھے وہ جہنم میں جائے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے وہ جہنم میں جائے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا آمین، بالکل جانا چاہیے، اس کو جانا چاہیے جہنم میں جو درود پاک پیغمبر عظیم پر نہیں پڑھتا۔ اور پیغمبر کی تعلیمات کیا بھیجی اللہ نے عرش سے؟ مختصر عرض کرتا ہوں، پچھلے جمعہ کا خلاصہ۔
والدین کا مقام، والدین کی اطاعت، والدین کا احترام، یہ موضوع تھا ہمارا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ گل مک گئی۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ کا فیصلہ سنیے۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ اپنی گردن کو، جبین نیاز کو جھکائے گا، وہ جنت نہیں جائے گا، وہ خوشحالی نہیں پائے گا، وہ ترقی نہیں پائے گا، وہ عظمت رفتہ نہیں پائے گا، وہ بلندی کردار نہیں پائے گا جو اپنی جبین کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے گا، اور جو ساری ساری دن اور ساری ساری رات قبروں کے مجاور بن جائے، بعد میں بولے ہم عشق رسول میں مست۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کوئی مولوی یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے مدد مانگتے، نہیں، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس ہی سے مدد مانگتے ہیں، لا ينفک، اور ہمارے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ مددگار ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو کہے جو مانگنا ہے محمد سے مانگ لیں گے بس۔ اور وہ رسول کے اوپر تعلیم کیا آ رہی ہے؟ اسی پیغمبر پر وحی کیا آ رہی ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے محمد عبادت صرف اللہ کی ہی ہوگی، ایاہ اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ مانگنا صرف اللہ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا۔ عزت مانگنی ہو اللہ سے مانگنی ہے، عظمت مانگنی ہو اللہ سے مانگنی ہے، بلندی مانگنی ہو اللہ سے مانگنی ہے، فتح مانگنی ہو اللہ سے مانگنی ہے، رزق مانگنا ہو اللہ سے مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اور اقتدار مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، چھڑی والی سرکار سے نہیں مانگنا۔ گھوڑے والی وہ کیا کہتے ہو، پیر کھڑی شریف، کوئی کھڑی شریف، کوئی بیٹھی شریف، کوئی گھوڑا سرکار، کوئی گدا سرکار، یہ کون سا دین ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ صرف اور صرف اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ کوئی کھڑی شریف رہے گا، نہ دھرتی پہ کوئی داتا رہے گا، نہ دھرتی پہ کوئی گنج رہے گا، نہ دھرتی پہ کوئی غریب نواز رہے گا۔ غریبوں کو پالنے والا عرشوں والا ہے، دینے والا عرشوں والا ہے، خزانوں والا عرشوں والا ہے، عظمتیں دینے والا عرشوں والا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پر تذل من تشاء وتعز من تشاء، عزتوں کا مالک تو وہ ہے، تو پھر بھول کیوں جاتا ہے ادھر قبر پہ آ کر؟ میت کے سرحانے پہ کیوں بھول جاتا ہے؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلتوں کا مالک بھی وہی ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی ہے، تو قبروں کے درمیان کیا لیتا پھرتا ہے؟ وہ تو مسجدوں میں ملتا ہے۔ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس مسجد میں کوئی مورتی یا قبر بنا دے وہ مسجد بیت اللہ کی بیٹی نہیں رہتی۔ پھر یہ جھانسا دیتے ہیں بدبخت بے حیا لوگ، کیا جھانسا دیتے ہیں؟ رسول اللہ کا گنبد خضرا تو مسجد نبوی میں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کبھی سنا آپ نے؟ اتنا بڑا دھوکہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ گنبد خضرا مسجد نبوی میں ہے، نہیں، گنبد خضرا مسجد نبوی سے باہر حجرہ عائشہ میں ہے، اور حجرہ عائشہ توسیع مسجد نبوی کے بعد اندر آئی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آج بھی کہتے ہو
وہ رسول اللہ کا مزار مبارک تو اندر ہے بھائی. وہ سوچو، احادیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. انبیاء کے اجساد جہاں ختم ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں. انبیاء کی قبریں وہی بنتی ہیں جہاں موت آتی ہے. وہ حجرہ عائشہ میں آئی اور حجرہ عائشہ کے اندر ہی ان کی تدفین ہو گئی. تو وہ تو گھر تھا ان کا. مسجد نبوی تو نہیں تھی، باہر تھی، لیکن توسیع ہوئی تو گنبد خضرا اندر آ گیا. تو یہ تو بعد کی بات ہے، یہ شریعت تو نہیں بنی. جو شریعت پیغمبر کے آخری ایام تک، آخری لمحات تک آ چکی وہی دین ہے. اس کے بعد بدعت ہے جو نہیں نکالتا. پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت صرف خالق کی کرنی ہے، مالک کی کرنی ہے. اور جس کو تو شروع کرتے ہوئے آیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، یا عقل پہ پردے ہیں. وہ ویسے مشرک دی مت ماری جاندی ہے اس واسطے کہ حضرت لقمان حکیم بھی کہتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے، اپنے بیٹے کو. اور وصیت حضرت لقمان حکیم کی اتری قرآن مجید میں، قرآن حکیم میں. اللہ کیا وصیتیں تھی جن کی شان اور منزلت اتنی تھی کہ عرش والے کو پسند آئی، اور وہ وصیت قرآن حکیم میں پوری سورت لقمان میں اتار دی. پوری سورت لقمان بنا دی، جس طرح سورت محمد ہے. ہمارے نبی کے نام پہ ایک سورہ محمد، اور لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پہ ایک سورت ہے، اور وہ سورت کا نام ہے سورہ لقمان. وصیت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ واز کر رہے تھے. مولانا جمیل کی طرح ہی کر رہے ہوں گے، واز کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے، وصیتیں کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل ہو یا جمیل اظہر ہو، یہ وصیت کرنا ہے. کوئی بھی عالم جب دین کی بات بتاتا ہے، واز ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا درس ہوتا ہے. کیا درس دے رہے تھے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ. مولوی کی تو ڈنڈی نہ مار جائے، اس واسطے ہر چیز بیان کر دی اللہ نے. پتہ تھا 1500 سال بعد ایسے گمبد نما پیٹوں والے مولوی آئیں گے جو پتہ نہیں کیا کیا نکالیں. بولو یہ بھی شریعت ہے، تو بس یہ تیری بات بھی شریعت ہے. تو پھر بدعت کس کا نام ہے؟ بدعت کس پودے یا کس پتھر کا نام ہے اگر تیری ہر بات ہی شریعت ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھو شناخت کیسے کرائی. ذرا غور کیا کرو قرآن کی حکمت پہ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا، ایسے نہیں کہا وَهُوَ يَعِظُهُ وصیت کر رہے تھے، نصیحت يَعِظُهُ بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. یہ لفظ لکھنا کوئی لازمی تو نہیں تھا، ویسے کہہ رہے تھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اللہ تشرک باللہ، ایسے بھی کہہ سکتے تھے. لیکن وہاں جملہ ایک حرف بھی ایسا نہیں دیا کہ جس سے کسی مولوی کو، کسی درباری مزاری فزاری کو، کسی کو فراری کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. غیر نہیں کہا، واعظ کر رہے تھے، اچھی بات کی ہدایت کر رہے تھے. اچھی بات کا واعظ ہوتا ہے، بری بات کی تو بکواس ہوتی ہے. یہ پاکستانی اردو ادب بری بات کو لوگ کہتے ہیں بکواس، اور اچھی بات کو کہتے ہیں اس نے بڑا اچھا واعظ کیا، لوگوں کو رلا دیا، 2 گھنٹے تقریر کی، مزہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں آج پتہ چلا ہے دین کیا ہے، اس کو واعظ کہتے ہیں. اور جو گالیاں نکلے تو بکواس کر رہے ہیں. اور اگر کہہ دیتے ہیں لقمان علیہ السلام اور اللہ رب العالمین وَهُوَ يَعِظُهُ یہ لفظ نہ دیتے تو مولوی کہتے ہیں پتہ نہیں کی گلاں کر دیتا ہے نا. ذرا غور کرتے جائیں. وَهُوَ يَعِظُهُ واعظ کہا نہیں. ذرا غور کرو، امت محمد میں آنے والوں، قرآن کو ماننے والوں، محمد رسول اللہ کی دین کو، شریعت کو ماننے والوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ اچھی بات کا واعظ کر رہے تھے.
شرط کیا لگ گئی کہ بات اچھی ہے، بات بہترین ہے، بات بہترین ہے، واز والی ہے، ہدایت والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی شرط کیا لگی کہ جو لقمان علیہ السلام نے بات کی وہ اچھی کی۔ کس نے گواہی دی؟ عرش والے نے گواہی دی۔ ذرا ملایا کریں وہ ان کی طرح، وہ جو منطق پڑھتے ہیں جزیہ کلیہ، ایسے ہی ہے نا، جنہوں نے منطق پڑھی ان کو پتا ہوگا۔ جزیہ کلیہ ملتا ہے تو پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم نتیجہ نکالتے ہیں، آیت ایک چھوٹی سی ہے، کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ تو صرف لقمان نے کہا تھا، عرش والے نے کیا کہا؟ عرش والے نے کہا، جو لقمان نے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اچھی بات کہی، اور وہ اچھی بات کیا کہی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ دینے والا ہے، تو نے دھرتی پہ داتا نہیں بنانا، اللہ غیب کے خزانوں کا مالک ہے، تو نے گنج بخش نیچے قبر میں نہیں دبانا۔ ذرا غور کریں، میں کسی فرقے کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور اکثر میں جمعوں میں کہتا ہوں فرقوں پہ لعنت ہے، انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا، اسلام کی اجتماعیت کو ختم کر دیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک رحمہ اللہ اور حافظہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان قرآن و حدیث پہ جمع ہو جائیں تو امت مسلمہ فاروقی دور پر واپس آ جائے۔ کس پر آ جائے؟ فاروق اعظم کے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی، ایک چڑیا اور بکری بھی بھیڑیا نہیں اٹھاتا، ایسا دور واپس آ جائے۔ تو کیسے آئے گا؟ یہ قرآن اور حدیث ہمیں سمجھنا آئے گا۔ ہم قرآن اور حدیث کے لیے 18 علوم کو پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے ہمارے 80 سال بیت جاتے ہیں، ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتا۔ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ رب العالمین نے لفظ دیا ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں لقمان نے جو وصیتیں کی تھی، جو نصیحتیں کی تھی، وہ اچھی بات تھی، وہ نیک باتیں تھیں، ان میں پہلی بات یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عزتوں کا مالک اللہ ہے، تو پیروں فقیروں کے پیچھے نہیں بھاگنا، تو عزت اقتدار لینے کے لیے کھڑی شریف اور بڑی شریف کے پیچھے نہیں جانا، اسلام کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے کوئی میتوں کے آسرے نہیں ڈھونڈنا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان شرک لظلم عظیم، ہم کہتے ہیں ہندو ظلم کر رہا ہے، ایسے کہتے ہیں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، فلانا ظلم کر رہا ہے، فلانا ظلم، یہ عام کلمہ چل رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ پڑھ لو ذرا سورہ لقمان جا کے، مسلمانوں کے لیے درس کیا آتا ہے قرآن حکیم میں؟ لقمان حکیم کی باتیں اللہ کے اس مہر تصدیق کے ساتھ وَهُوَ يَعِظُهُ، بہترین واز کی باتیں ہیں جو اللہ مہر لگا رہا ہے لقمان حکیم کی کلام پہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تو ہندو کہاں ظالم ہوا؟ اس کا مطلب مسلمان شرک کرتے ہیں، مسلمان جب شرک کریں گے تو مشرک ظالم ہوا، تو ہندو تو ظالم نہ ہوا۔ جس نے اللہ کی خصوصیات اور صفات الہیہ میں کسی اور کو بھی منتخب کر لیا تو ظالم کون ہوا؟ مشرک ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سزاوار ہیں۔ مسلمان اپنی مار پٹائی کے خود سزاوار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلمات کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہود و نصارہ نے محمد الرسول اللہ سید کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک کیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، کعبۃ اللہ میں 360
بتوں کو خدا بنا لیا تھا، اللہ نے عذاب نازل کیا، محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا، کلمہ الہیہ مبعوث کیا، وحی کو بھیجا، قرآن کو آیا اور صحابہ کے ذریعے ان ظالموں کا خاتمہ کر دیا۔ اب تمہارا خاتمہ کیسے ہوگا جو شرک کرتے ہو؟ قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے ہاتھوں۔ ان کا خاتمہ، شرک کا خاتمہ، شرک کے اڈو کا خاتمہ قرآن و حدیث سے ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگلی آیت کیا ہے؟ اتنی بڑی بات رب العالمین نے قرآن کریم میں اتاری کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مشرک سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ہم ہندو کو ظالم کہتے جا رہے ہیں۔ ہندو تو ظالم ہے، انسانی جانوں کو کاٹتا ہے، مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کارتوس چلاتا ہے، مسلمانوں کے جسموں کو چھلنی کرتا ہے۔ اور مسلمانوں نے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں ظالم کہہ رہا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک و رازق کیا کہتا ہے؟ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، خالی ظالم نہیں ہے، ظالم عظیم ہے۔ مشرک ظالم عظیم ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے جو اللہ کو بھلا کر کسی اور میں اللہ کی صفات کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ بس دو لوگ کامیاب ہوں گے، بلکہ ایک ہی آدمی کامیاب ہوگا۔ ڈھونڈتے رہو کامیابی، اسی طرح پٹتے رہیں گے۔ ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں اس وقت لکھی جا چکی جب ہم نے دو جرائم کیے، صرف دو جرائم۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نماز چھوڑی، یہ بھی ظلم اور جرم ہے، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، جرم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ روزہ نہیں رکھا، یہ جرم ہے۔ حج پہ نہیں گئے، یہ جرم ہے۔ تلاوت نہیں کی، یہ جرم ہے۔ لیکن شرک کیا تو ظلم ہے، اور ظالم کو حساب تو دینا پڑتا ہے۔ ذرا غور کریں، جو ظلم کرے گا یا تو جیل جائے گا یا جہنم جائے گا، دو ہی صورتیں ہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ وصیت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اور عرشوں والا اس پہ مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، اور وصیتوں کو قرآن حکیم میں اتار رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو سکھا رہا ہے۔ جبرائیل امین یہ لے کر آئے ہیں، جبرائیل امین سورہ لقمان لے کر آئے ہیں۔ وصیت کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، اور انسان یہاں تو انسان ہے، لیکن انسان سے مسلمان ہی مراد ہو سکتی ہے، لیکن کافروں کے ہاں تو کوئی یہ تصور ہی نہیں ہے نا ادب و احترام کا۔ انگریزی علوم پڑھنے والوں کا وہ بھی میں بتاتا ہوں، انگریز کے غلاموں کا حشر نشر کیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، فرمایا شرم کرو انسانوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہیں دکھ پر دکھ جھیل کر تمہیں اٹھا کے پیٹ میں رکھا۔ پہلے کیا بیان کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پھر کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ بھی شرک نہیں کرنا۔ یہی معنی، نہ اللہ کو بھلانا ہے نہ ماں باپ کو بھلانا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اور بندے دے پترو 2 سال تک ماں تسانو چک چک کے رکھ دی۔ ادھر رب کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، میری صفات کسی اور میں نہیں ڈھونڈنا۔ پھر کہا ماں جیسی دکھ اٹھانے والی جیسی کوئی اور نہیں ڈھونڈنا۔
ماں کا مقام کہاں جا کے جوڑا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ۔ ماں کا مقام، والدین کا مقام بوالدیہ، دونوں باپ اور ماں کا مقام اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اور 2 سال تک تو تنکا نہیں اٹھا سکتا تھا، ماں نے تجھے اٹھا کر رکھا۔ تو نوالا منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، ماں نے تیرے منہ میں دودھ بھی ڈالا، نوالا بھی ڈالا۔ انشکر لی، اور اگر ماں نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا۔ لوگ کہتے عیدی نے جھولے لگائے، بات یاد آ گئی، وہ یہ جملہ میں عرض کر دوں۔ انشکر لی، یہ مجھے یاد کرانا، انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ کہتا ہے، سنو ذرا، جبرائیل لے کر آتا ہے محمد الرسول اللہ پر، وہی آتی ہے، ابو بکر بھی سنتے ہیں، عمر فاروق بھی سنتے ہیں، بڑے بڑے سیدنا حمزہ بھی سنتے ہیں، علی حیدر کرار بھی سنتے ہیں، خالد ابن ولید بھی سنتے ہیں، سعد ابن عمرو ابن عاص بھی سنتے ہیں۔ سنتے کیا ہے؟ انشکر لی، اور تم کہتے ہو سینہ تان کر چلتے ہو، گلی میں اکڑ کر چلتے ہو، ہم بڑے 30 مار خاں بن گئے۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے۔ عرش والا جبرائیل کو کہہ کر، دے کر، وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہیں کیا بتاتا ہے؟ تم جتنے بھی بڑے بہادر ہو، جتنے بھی بڑے دلیر ہو، تم سلطنتوں کے مالک ہو، لیکن سنو، انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر کرنا ہے، ماں باپ کا بھی شکر کرنا ہے۔ کہاں اللہ، کہاں ماں، کہاں باپ، کتنا مقام دیا ہے ماں باپ کو۔ ایک طرف اللہ کو مانو، دوسری طرف ماں باپ کا احترام مانو، بس۔ سننے والے، سنانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے عرش والے نے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ ماں اور باپ کا مقام اللہ نے اپنی توحید سے جوڑا ہے، اور ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی انشکر لی، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اور ماں اس کی ناراض ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، کذاب ہے، یہ لعنتی ہے۔ اس لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جس کو جھوٹا کہہ دیا وہ لعنتی ہو گیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ انزل ماہ، مشکات شریف کی حدیث، اگر وہ ظلم بھی کریں، ماں باپ ظلم بھی کریں، اور ہم نے پچھلے جمعہ بتایا معاذ بن جبل کو کیا وصیتیں کی تھی کہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے، وَإِن تُخْرِجْ مِن مَالِكَ وَأَهْلِكَ، اگر تجھے مال اور تیری بیوی کے ساتھ گھر سے نکال دیں تو نکل جانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہاں کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک۔ اور صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ماں باپ مجھ پر ظلم کریں پھر بھی میں اطاعت کروں، پھر بھی میں احترام کروں، پھر بھی میں ماں باپ کی شفقت پدری پہ قربان جاؤں؟ کہا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ تیرے ماں باپ ظلم کریں تو نے ان کا حکم ماننا ہے، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر ظلم کریں تو نے ان کا حکم ماننا ہے، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھ پر تشدد کرے، ظلم کرے، شدت پسندی کا مظاہرہ کرے، تو نے ان کا حکم ماننا ہے۔ 3 بار کہا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ہمیں سمجھ تو آئے کیا کہا؟ ماں باپ کا حکم رد نہیں کرنا، ماں باپ کا کوئی بھی حکم ہو نہیں رد کرنا۔ لیکن آگے پیغمبر علیہ السلام نے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دی، لا طاعت فی معصیت اللہ انما طاعت فی معروف۔ فرمایا کہ اگر کوئی باپ صبح کی نماز کے لیے نہ جگائے اور دکان کھولنے کے لیے جگائے تو یہ ماننا ضروری نہیں ہے، پہلے نماز کے لیے جگائے۔ یہ ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اور نیند خراب ہوگی، نماز کے لیے نیند خراب ہوگی، اور 9 بجے دکان کھولنے کے لیے نیند خراب نہیں ہوتی، تو پھر سلائے رکھ سارا دن۔
انما الطاعۃ فی معروف لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ. کوئی ماں باپ کہے نماز نہیں پڑھنی، حکم نہیں ماننا. کوئی ماں باپ کہے روزہ نہیں رکھنا، دھندے پہ جانا ہے، نہیں ماننا. پہلے ماں باپ کا بھی حق ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیں، پھر ان کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے. ذرا سمجھتے جائیں. جو ماں باپ اولاد کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے انکار کرتے ہیں، وہ کام کہتے ہیں نیند خراب ہوگی، وقت ضائع ہوگا، اور اپنی دکان کے لیے کہتے ہیں اٹھ کے جاؤ، تو پہلا تو ماں باپ ہی نافرمان ہے اللہ کا، تو اس کا احترام کہاں سے ہوگا؟ جو ماں باپ اللہ کے اطاعت گزار ہے ان کی اطاعت فرض ہے. لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے. جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی اطاعت لازمی نہیں ہے. اور جو نماز نہ پڑھے حکمران بن جائے کہتے ہیں اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرو. ایسے کہتے ہیں نا پرامن جمہوری جد و جہد. پرامن جمہوریت تو پہلے یہ فرنگی ہے. پہلے تو اس جمہوریت کے پر سوال ہیں کہ یہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ انگریز کی پیداوار تخلیق کرتا ہے. اچھا ایک جملہ عرض کر دوں. پچھلے جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جھولا لگانا جائز نہیں ہے. بہت سارے ساتھیوں نے طویل بحث کی اور نچوڑ ہم نے نکالا خالد صاحب سے مل کے. اور ایک بڑے عالم نے وہاں سے تقریر کی، وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے سنی، اب میں کیا کہوں. ابھی قرآن نے کیا کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ. تقریر میں فرق ہوتا ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ جو اچھی باتیں کرے، وہ بکواسُهُ وہ جو گالیاں بکواس کرے. وہ بڑی تقریر کرے لیکن گالی بکواس کرے تو وہ بکواس ہے. جو گالی بکے گا اس کو یعظہ نہیں کہیں گے، وعظ و نصیحت نہیں کہیں گے. ایسے ہی ہے نا، دو چیزیں، وعظ ہے اور بکواس ہے. اچھی بات وعظ ہے اور بری بات کو جو مرضی کہہ لو. وہ گالیاں نکال رہا ہے جن لوگوں نے جھولے کی مخالفت کی ہے، اور بہت برے برے القاب دے رہا ہے. اس میں ہمارے یہ ایک ہمارے مخالف فرقے کے لوگ بھی ہیں. اسلام کے علاوہ وہ قومیں پیدا ہوئی تھیں، کون سی؟ جن کو ہلاکو اور چنگیز کہا جاتا ہے، جن کو ابو لہب اور ابو جہل کہا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں فخر سمجھتے تھے. اور تمہاری تعلیم بھی 20 کا سکور ہوا، کبھی 10 کا سکور ہوا. یہ ابو جہل اور تمہارے میں کیا فرق ہے؟ ہمیں یہ اصلی تعلیم پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن دینی تعلیم کا مذاق اڑا کر کفران نعمت مت کیجیے. تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہوتی، فرما برداری ہوتی، اطاعت گزاری ہوتی، للہیت ہوتی، تو کوئی مدرسوں میں نہیں آتا، تمہارے پاس ہی آتا. تم نے تو قوم کا خون چوسا ہے. اور پھر سنو، پھر آپ کو یہ وزیر تعلیم کے بیان پہ ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. مسند احمد، ابو داؤد، سنن الکبریٰ للبیہقی، امام زرقانی اس روایت کو لے کر آئے ہیں. کیا روایت ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یبغض بغض، نفرت رکھتا ہے اللہ کریم. اور ادھر قرآن میں کیا ہے؟ لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. یہ شیطان کو اپنی روزی کا حصہ دیتے ہیں. اور ادھر آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل جاذری جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں. یبغض کل جاذری، جس کے اندر اکھڑ پن ہو، جواز متکبر ہو. تکبر کی علامتیں یہی ہوتی ہیں: دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسروں پہ تنقید کرنا، دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے برائیاں گننا. جوازن، سخابن، متکبر ہو اور کھا کھا کر پھول چکا ہو، کھا کھا کر پھول چکا ہو. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. قوم کا مال کھا کھا کے اتنی اکھڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں. پھر بالاسواق جیفۃ باللیل. آگے نشانی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بالاسواق، بازاروں میں بیٹھا ہوا لفنگا، بازاروں میں بیٹھا ہوا، جیفۃ باللیل،
باتیں کرتا رہتا ہے، تقریریں کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، جو منہ میں آتا ہے نکالتا رہتا ہے، جیفۃ باللیل، اور رات میں مردہ گدھے کی مانند ہوتا ہے، اور جس نے شراب پی وہ انسان کی مانند ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں تو پھر اس بھائی کی بات سچی ہوتی ہے کہ یار تم ایسا مسئلہ اٹھاتے ہو، انفرادی آگ لگا دیتے ہو۔ آگ نہیں لگانی، محبت کے پھول برسانے ہیں، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ کیا فرمایا؟ دل اسواق، بازاروں میں پھرتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، بڑا لیڈر بنتا ہے، تقریریں کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، کنونشن کرتا ہے، کانفرنس کرتا ہے، جیفۃ باللیل، رات کو مردہ گدھے کی لاش کی مانند ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حمار بالنہار، رات کو مردہ گدھے کی مانند ہوتا ہے، اور صبح 12 بجے اٹھ کے کچھ خبر نہیں ہے، صبح کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، گدھے کی مانند دھندے پہ لگ جاتا ہے، جس طرح مالک نے گھمایا چلتا گیا۔ کسی نے جھوٹ بولا، اس کا دفاع، اپنے لیڈر کے جھوٹ کا دفاع کرتے ہیں نا، ظلم کا دفاع کرتے ہیں نا، کرپشن کا دفاع کرتے ہیں نا، چور بازاری کا دفاع کرتے ہیں نا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ نفرت رکھتا ہے، اللہ ان کو اپنے سے دور رکھے گا۔ یہ دنیا کے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یہ جہلا کا طبقہ ہے۔ آخرت کے بارے میں یہ جہلا کا طبقہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کرنے، دین اسلام کی حقانیت کو جاننے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ کی قدرت یا نہیں؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ مالک الملک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے بندے دے پتر تو بنو، پہلے سیدھے انسان تو بنو، اہدنا الصراط المستقیم پہ تو آؤ۔ اللہ کے نبی سارے قریش کو مکے میں بلایا اور بٹھایا، ان ھذا الامر لا یزال فیکم، کہا میں تم سے مکے کی متولی شپ نہیں لینے آیا۔ کیا نہیں لینے آیا؟ بادشاہی نہیں لینے آیا۔ وہ یہاں تو الیکشن لڑتے نا دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے، آسمانوں سے جس کو اقتدار ملا وہ آ کے اپنی قوم کو کہتا ہے میں تم سے اقتدار لینے نہیں آیا۔ جن کو عرشوں پہ بلایا، معراج کرائی، اپنے پاس بلا کے زمین کی حکمرانی دی، دھرتی کی سلطنت دی، دھرتی پہ اقتدار دیا، وہ آ کر مکے والوں کو جمع کرتا ہے۔ سرور کونین جمع کرتے کہتے میں تم سے اقتدار چھیننے نہیں آیا، اور اگر چھیننے آئے ہوتے تو کہا تھا نا فرشتے نے آ کر جبرائیل نے، اے محبوب کائنات اگر آپ کہو تو میں دونوں پہاڑوں کو ملاؤں اور طائف کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں۔ کہا تھا نا، اللہ چاہتا تو ایسے کر سکتا تھا، پورے قریش مکہ کو ایسے کر دیتا جیسے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل نے بھوسا بنا دیا تھا، لیکن نہیں، رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کافروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، لیکن بتانا اتنا صرف تھا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اگر تھوڑا سا بھی دماغ ہے، تھوڑا سا بھی دل ہے، تھوڑا سا بھی علم ہے، سوچنے سمجھنے بیدار رہنے کی صلاحیت ہے تو بتاؤ یہ زمین اور اس کے اندر یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ سیقولون للہ، پھر وہ کہنے لگ گئے تھے یہ ہے تو اللہ کا کام۔ کہا مکھی بنا کے دے دو مان جائیں گے، کہا نہیں مکھی نہیں بنتی، کہا پر بنا دو مکھی کا، اور مچھر کا ڈنکی بنا دو، کچھ نہیں بنا۔ کہو سیقولون للہ قل فلا تذکرون، ہن یاد کرو رب نو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوندا تو پھر رب نو یاد کرو نا۔ کیا کہا؟ قریش کو جمع کیا،
دو باتیں میں بتا چکا ہوں، تیسری سن لو۔ قریش کو جمع کر کے کہا میں تم سے اقتدار لینے نہیں آیا، تمہیں مار دھار کر کے بھگانے نہیں آیا، تمہیں لوٹنے اور مارنے نہیں آیا۔ ان ھذا الامر لا یزال فیکم، یہ حکمرانی، امر حکمرانی، امارت، مکے کی امارت تمہارے پاس رہے گی، لا یزال فیکم، قیامت کی تو رسوا تک، یزال کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، وانتم ولاتہ، اور تم ہی اس کے ولی رہو گے۔ ولی کہتے ہیں سرپرست، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، تو سرپرست ہوتا ہے وہ۔ وانتم ولاتہ ما لم تحدثوا احداثا، ایسے آگے پھنس گئے، ما لم تحدثوا احداثا، جب تک تم اس چیز میں نئی چیزیں نہیں نکالو گے جو میں آسمان سے لے کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی سیرت۔ دو چیزیں لایا ہوں، دو چیزیں آسمانوں سے تمہارے لیے ملی ہے، ایک قرآن ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اگر تم کتاب اللہ پر، سنت رسول پر عمل پیرا رہے، لا یزال فیکم وانتم ولاتہ، مکے کے والی تم رہو گے۔ یہ کن کو کہا تھا؟ قریش مکہ کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دی چیزیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ 450 سال بعد فقہ 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 پھیکا کر دیا اسلام کو، فرقے بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے پاس ولایت الابدان نہیں رہی، ہمارے پاس ایھا الزعماء الوطون نہیں رہے، ہم ملکوں کے بادشاہ نہیں رہے، ہم سلطنتوں کے حکمران نہیں رہے، اقتدار ہم سے چھن گیا، کامیابیاں اور فلاحیں ہمارا راستہ بھول گئی، ہم خوار ہی خوار ہیں۔ وانتم ولاتہ، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مکے کے والی رہو گے۔ مکے کے والی کیا ہے؟ اسلامی سلطنتوں کے تم ہی بادشاہ رہو گے، اگر اس پہ قائم رہو گے جو آسمانوں سے آیا ہے۔ اور پھر کیا؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ، صرف اتنا نہیں کہ سلطنت چھن گئی، سلطنت چھن گئی۔ بڑی عجیب مثال بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فَإِذَا فَعَلْتُمْ، جب تم بدعتیں نکالو گے نا، مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَحْدَاثًا، نئی نئی باتیں نکالو گے۔ اور ادھر کیا کہا؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ، اگر تم باز نہیں آئے اور تم نے نئی نئی چیزیں نکالی، کبھی مردے سے مانگا، کبھی شجر سے مانگا، کبھی پتھر سے مانگا، کبھی گائے سے مانگا، کبھی گدھے سے مانگا، کبھی گھوڑے کے نیچے سے گزرے، کبھی قبر کی مٹی پہ کپڑے چڑھائے، کبھی قبر کی مٹی کو چوما، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ، اور جب تم نے یہ کام کر لیے، سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ، ان کہتے ہیں داعش آ گئی، وہ دھماکے والے آ گئے، وہ فلانے کاٹنے والے آ گئے، وہ یہ آئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ، یہ کسی یہودی نے نہیں بھیجے، کسی بے دین نے نہیں بھیجے، کسی ظالم نے نہیں بھیجے، کسی زمین کے بدماش نے تمہیں کاٹنے کے لیے نہیں بھیجے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں کاٹنے آ رہی۔ اور اس کا گناہ کن کو جا رہا ہے؟ وہ بات بعد میں بتائیں گے کہ اس کا مجرم کون ہے، اور اللہ کو حساب دے رہا ہوگا، جس نے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑا کے جگہ جگہ پہ امیر بنائے اور کہا یہ جہاد ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر امیر کے ساتھ 1000 آدمی اسلحہ اٹھائے ہوئے، ہزاروں امیر ہے، ایک کشمیر ہے، ہزاروں امیر ہے، ایک فلسطین ہے، اور پھر وہ سارے امیر اب اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ وہ داعش آ گئی، وہ کل تو تم داعش تھے، کل تو تم کاٹ رہے تھے، کل تو تم نے کھوپڑیوں سے گیم کی، کل تو تم نے مسلمانوں کی لاشیں کاٹی، کل تو تم نے شیخ جمیل الرحمان کو شہید کیا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، انتہائی زندہ ولی۔ سنو، ان ھذا الامر لا یزال فیکم وانتم ولاتہ،
تم اس وقت تک بادشاہ رہو گے جب تک بدعتیں نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، قتل حق نہیں کرو گے، چور بازاری نہیں کرو گے، کرپشن نہیں کرو گے، لوٹ مار نہیں کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، دوسرے کا حق نہیں کھاؤ گے، دوسرے پہ رحمت کرو گے، رحم اور شفقت کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ، یہ نہیں کہا کہ ان کو بدل کر دوسرا ڈال دے گا۔ زرداری کو ہٹایا نواز شریف کو لے آئے، نواز شریف کو ہٹایا عمران خان کو لے آئے، پرویز مشرف کو ہٹایا تو کسی اور، نہیں ایسا نہیں کہا۔ ذرا غور کرتے جائیے گا۔ آج یہ ہم نے کم علم، اور میں کہہ دیتا ہوں نا کم علم مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ وہ جگہ جگہ کے 2 کلاس پڑھے ہوئے خطیب بنے ہوئے، کسی نے کاغذ چیک نہیں کیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہی بتاتا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں گے وہ بدلے گا، وہ نہیں کہا۔ اگر تم نے بدعتیں کی، اگر تم نے ظلم کیے، برائیاں کی، اللہ کو بھلا دیا، تو پھر شریفوں کے بعد شریف نہیں۔ سلط علیکم شرار خلقہ، پھر زمین پر سب سے بدتر شر انگیز فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا، اور یہی داعش ہے۔ شرار خلقہ، مخلوق کے سب سے زیادہ شر پسند، بد زبان، بد کلام، بد عقیدہ، بد نسل لوگوں کو تم پر مسلط کیا جائے گا۔ سلط علیکم شرار، یہ نہیں کہا کہ ایک پارٹی ہٹے گی دوسری آئے، نہیں کہا پھر اس کے بعد فتنہ فساد پھیلانے والے شر انگیز لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے، جو پھر کیا کریں گے؟ تم سے محبت نہیں کریں گے۔ فَيُلْحِتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، ہائے 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 ہائے، اے گل کدی نہیں سنی، آج میں دس رہے ہیں۔ پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی زمیندار کا بچہ ہے تو اس کو پتا ہے کہ گنے کو کیسے چھیلتے ہیں۔ فَيُلْحِتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، المجموع شرح مہذب میں موجود ہے، جو امام نووی کی ہے۔ اور امام نووی کون ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور ادھر ادھر کے جتنے اسلام سے منسلک ہونے والے مسلک ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کو پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ضرور خریدے، کیونکہ ریاض الصالحین پڑھنے کے بعد 80% دینی معلومات انسان کے پاس آ جاتی ہیں۔ اور وہ اسی لیے نہیں اس کو رکھتے، کسی اور فضائل اعمال کو نکالتے ہیں کہ اگر ریاض الصالحین سب کو سنائیں گے پڑھائیں گے، وہ ساری گل کوئی نہیں سنے گا۔ جی وڈیرا کہندا ہے تو سکول بناتا سارے پڑھے لکھے ہو جان گے، میری بات کون مانیں گے؟ ریاض الصالحین کے مصنف 631 ہجری سے 676 ہجری تک وقت کے امام رہے ہیں، دھرتی کا سب سے بڑا عالم رہا ہے امام نووی۔ یہ روایت لاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ قوم تمہارے ساتھ حشر کیا کرے گی؟ وہ قوم جو مسلط کی جائے گی، مخلوق کی شر انگیز نسل تمہارے اوپر، وہ تمہیں ایسے چھیلے گی جیسے کوئی زمیندار کا بیٹا گنے کو چھیلتا ہے، تمہیں اس طرح وہ قوم چھیلے گی، وہ شرار الخلق ہوگی۔ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا۔ اور پھر بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ٹائم کم ہوتا ہے، کیا کریں، مسئلہ پورا بتانا ضروری ہے۔ آدھی تقریر وہ کرتے ہیں جو تیسری بدعت لے کے آتے ہیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر کیا کریں جب ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جائیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، جو ہمیں گنے کے چھیلنے کی طرح ہمیں چھیلے اور ہم پر ظلم کرے، دھرتی کے شر انگیز لوگ؟ کہا اس کا ایک ہی علاج، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح شام پڑھتے رہا کرو، شر انگیزوں سے بچ جاؤ گے۔ اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو دیکھو، اپنے استغفار کو دوبارہ مرارن
100 مرتبہ اگر آقا کائنات پڑھ رہے ہیں تو تیرا میرا تو چاہیے کہ لاکھوں میں پڑھے. ہم تو بے ایمانی کی دلدل میں گھسے ہوئے. ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نجات مانگے ان شر انگیز مخلوق سے جو ہمارے در پے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آتا ہوں، اس کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا فرماتے ہیں؟ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا فَرْضٌ مِّن فُرُوضِ الصَّلَاةِ. فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اس شخص پر جو قادر الکلام ہو. للقادر، جو قادر ہو، پڑھ سکتا ہو. فالج کا مریض بیچارہ دل میں ہی پڑھے گا، زبان سے نہیں پڑھ سکتا. اس طرح کے اور بھی جو نووی ہیں ریاض الصالحین والے کہتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ